مقدار میں. اچھا کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو قبض نہیں ہے لیکن گیسز بہت ہوتی ہیں, یہ بھی ایک اتنا بڑا مسئلہ ہے, لوگ بار بار آتے ہیں, بچپن سے اب تو شروع ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں کئی دفعہ آپ کو پاس نیو بورن اتنے آ جاتے ہیں اور بالکل نومولود بچہ ہے اور وہ سوتا اس لیے کہ گیسز ہیں, آگے جا کے بھی ماں بھی کہہ رہی ہے, پھر آگے جا کے بھی ہو رہے ہیں, ہر شخص گیسز کے لیے پریشان ہے. آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت ہمارے یعنی جہاں اتنے سارے علوم ہیں اور نالج اتنا زیادہ پھیل چکا ہے اور گوگل جیسا استاد جو ہے وہ اس دور کا موجود ہے, تو اس کے باوجود یہ ایسے پرابلمز ہیں اور ماؤں کے کچھ خبر نہیں ہے کہ بچے کی پیدائش کے بعد یا بچے یعنی ڈیلیوری سے پہلے اور ڈیلیوری کے بعد کیسی غذا استعمال کرنی چاہیے کہ ہم ایسی بیماریوں سے بچ سکیں. دراصل یہ آغاز ہوتا ہے پریگننسی سے. ٹھیک ہے, اس وقت مائیں احتیاط نہیں کرتی, جو دل چاہتا ہے وہ کھاتی ہیں. ہاں اگر مٹی کھانے کو بھی دل چاہ رہا ہے نا, ہاں جی تو کھا رہی ہیں. یقین مانے کہ مٹی کھا کے بھی مائیں پیٹ بھرتی, کچے چاول, مٹی اور اس طرح کی بیکار چیزیں, چونا اور چاک اور چٹنی اور پیپسی کوک اور اس پر گزارا کر رہی ہوتی ہیں. تو آپ سوچیں ان بچوں کے پیٹ میں کیا گیس نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا. بالکل صحیح. پھر جب وہ پیدائش کے بعد غذا کی باری آتی ہے, پہلے لوگ زمانے میں آپ دیکھتے ہیں کہ پنجیری بنایا کرتے تھے, اس کے اندر کبھی سوجی میں, کبھی آٹے میں, کبھی کسی چیز میں, چنے کے آٹے میں, تو بڑا ہیلدی کھانا ہوتا تھا, اس میں کوئی حرج نہیں تھا. لیکن پتہ نہیں کیا فار سم ریزن کہ کچھ لوگوں نے آ کے ایسا اس کے اندر یعنی شک پیدا کیا ان پنجیریوں میں اور ان سب چیزوں میں کہ پتہ نہیں یہ کتنے نقصان دہ ہیں, حالانکہ وہ واقعی بہت اچھی چیز تھی پنجیری. اور اس سے یہ ہوتا تھا کہ ماں کو فوری طور پر طاقت آ جاتی تھی اور اپنا بچہ سنبھالنے کے قابل ہو جاتی تھی. آج کی میں نہ تو کھاتی ہے, نہ اپنا بچے کو سنبھال سکتی ہے, نہ اپنی صحت کا خیال کر سکتی ہے, اور میں تو سمجھتی ہوں پورے خاندان پہ ایک بوجھ بن کر بیٹھ جاتی ہے. پہلی مائیں بچہ پیدا ہوتا تھا تیسرے دن سارے نارمل کام کرنا شروع کر دیتی تھیں تقریباً, تو اس وقت ان کے پاس ہمت ہوتی تھی اس خوراک کی بدولت جو وہ بڑے لوگ ان کو استعمال کراتے تھے اور وہ استعمال کر لیا کرتی تھیں. سبزی کا استعمال بہت ضروری ہے, لیکن اس کو بھی پکانے کے لیے بہت زیادہ نہ پکایا جائے اور نہ ہی بہت یہ کچی سبزی بھی نہ کھائی جائے. ہمارے یہاں پہ تو وہ زچہ بچہ کے موقع پہ اس کو جو ہوتا ہے نا بالکل ایک وہ یخنی اور ایک روٹی اور بس, اور کچھ بھی نہیں دیا جاتا. تو یہ ہیلتھی آئٹمز دینے ضروری ہیں. یخنی کبھی بھی سبزی کے بغیر نہ بنائی جائے. جب بھی یخنی زچہ کے لیے بنائے تو اس میں ایک کدو ضرور ڈال دیں. وہ یخنی اس کے لیے جتنی فائدہ مند ہوگی اس سے اچھی غذا کوئی نہیں ہے. یخنی ضرور دیں مگر سبزی کے ساتھ, اور اس کے اندر اگر روٹی ہے تو بغیر چھنے آٹے کی روٹی ہو, بے شک اسی یخنی میں روٹی ڈبو کے اور سرید سا بنا کے کھلا دیا جائے تو واہ واہ کیا ہی اچھی غذا ہے. اس سے اس کو گیسز اپنی بھی نہیں ہوں گی, بچے کی بچت رہے گی, اور کانسٹیپیشن جو قبض کا مسئلہ ہے وہ بھی حل ہو جائے گا. لیکن اس میں یہ کہ بہت زیادہ گوشت کا استعمال نہ کیا جائے, سبزی زیادہ استعمال کریں اور گوشت کم, اور اس کے علاوہ کھانے کے ساتھ پانی کا استعمال نہ کریں. ہماری مائیں یعنی بچوں کی جو زچائیں ہیں جو ڈیلیوری کے بعد کیا کرتی ہیں, کھانے کے ساتھ ساتھ پانی کا بہت زیادہ استعمال کر لیتے ہیں. اس کی وجہ سے کھانا کم کھایا جاتا ہے, پانی زیادہ پی لیا جاتا ہے. حالانکہ پانی کو کھانے سے ہٹ کر استعمال کرنا چاہیے. کھانے کے دوران زیادہ پانی کا استعمال اچھا نہیں, اس سے بھی گیسز پیدا ہوتی ہیں. اور اسپیشلی کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے ویسے بھی منع کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ پانی کھانے کے فوراً بعد نہ لیا جائے تاکہ گیسز یا اور اس طرح کی پرابلمز نہ ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک اور بھی ہمارے زمانے کا ایک روگ ہے, یہ جو تیزابیت, جلن ہو رہی ہے معدے کی. یہ جلن بھی ہماری وہی غذائی بے اعتدالی اور سٹریس اور آج کل کے دور میں جو اینگزائٹی اور ناجائز قسم کی دوائیں ہیں, یعنی پین کلرز کہہ لیں یا بلا وجہ کی دوائیں کھانے کی عادت یا شوق جو ہے وہ ہمارے معدے کو چھلنی کر دیتا ہے. اس کے لیے جو ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسیڈیٹی میں کوئی ایسی چیز ہیلپ کرے تو میں سمجھتی ہوں سب سے اچھی چیز جو ہے اس میں تلبینہ ہے. تلبینہ بہت ہیلپ فل ہے اس کے اندر ایسیڈیٹی میں. اور اس کے علاوہ جو ہے آپ حیران ہوں گے کہ جو گریپ ونیگر ہے اس کو اگر ڈائلوٹ کر کے اس کو پیا جائے کھانے کے بعد تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو یعنی معدے کے اندر جو جا کے چکنائی اور وہ لگ کے اس کے اندر یا مرچیں وہ ساری صفائی کر دیتا ہے. لیکن اس کو بہت کم مقدار میں یعنی 1 چمچ 1 گلاس پانی میں ڈال کے اگر پیا جائے ایک کھانے کے 1 گھنٹے کے بعد تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ وہ جلن جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی. لیکن پھر میں کہوں گی کہیں سفید سرکہ نہ پی لیں,
وہ اس کو پیور گریپ ونیگر ہونا چاہیے جس میں ایسیڈیٹی نہ ہو. اگر آپ نے ایسیڈیٹی والا عام جیسے ایپل سائڈر ونیگر یا کوئی اور آپ نے لے لیا تو ایسیڈیٹی میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا. میرے پاس بے شمار ایسے کیسز ہیں جن کو ایسیڈیٹی تھی اور ان کو ہم نے پیور گریپ ونیگر دیا اور ماشاءاللہ سے وہ ٹھیک ہو گئے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ.